دل کی موت حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ جسمانی موت سے تو ڈرتے ہیں مگر دل کے مر جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم موت کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں، لیکن ہمارے دل اپنے وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ان پر ذرا اثر نہیں ہوتا، گویا اپنی موت کا یقین ہی نہیں ہے۔ جسے یقین ہو اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے اور عنقریب کوچ کر جانے والا ہے۔ سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے، حرام اور سکون دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے سلف صالحین کو دیکھا کہ وہ صرف نماز روزے کو ہی عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی عزتوں پر حملے سے باز رہنے کو بھی عبادت گرانتے تھے۔ بس رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو روز قیامت مفلس ہوگا۔ مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے، کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے مگر اس کے اندر نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے مگر اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ چیزیں اس کے گھر میں آتی ہیں، دل میں نہیں۔ مال بینک اسٹیٹمنٹ میں نظر آتا ہے، دل کے بینک میں صرف آخرت کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعضاء میں سب سے زیادہ آسان زبان کو حرکت دینا ہے اور یہی سب سے زیادہ نقصان دہ بھی ہے انسان پر۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشن راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں توڑتا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عمر صرف ایک عدد ہے اور یہ کبھی بھی آپ کی حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 60 سال کے بچے ہوں یا 20 سال کے بوڑھے ہوں۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ دائم و آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا وہ بہتر جانتا ہے۔ زندگی شہد کی مکھی کی طرح گزارے، مٹھاس رکھیں اور شہد بانٹیں۔ اگر کوئی کچھ بولے تو اس کا منہ سجا دیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ کل تھکے ہارے پرندوں نے نصیحت کی مجھے، شام ڈھل جائے تو منہ سے تم بھی گھر جایا کرو۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ یا اللہ پاک جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، آمین۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ تو سرے عام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ ہمارے گاؤں کی نہر پر لگے درخت پر بنی پرندوں کی بستی، کون ذات ہے جو ان کو یہ تعمیرات سکھاتی ہے؟
लोगों के कसूर माफ़ कर दिया करो। यहाँ हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियाँ होती हैं। डिग्री तो ऐसी होनी चाहिए जो आपको बावकार और बाहिजाब बना दे, ना कि ऐसी जो आपका हिजाब तो एक तरफ आपके सर से दुपट्टा भी उतारवा दे। उसने कहा, मैंने मान लिया। जब उसने जोर देकर कहा तो मुझे शक हुआ, और जब उसने कसम उठाई तो मुझे यकीन हुआ कि ये वो झूठ बोल रहा है। एक वक्त था जब बुर्का या इबाया पर्दा और हया की इलामत कहलाता था। फिर बुर्के ने इर्तिका का सफ़र तय किया और तंगो तरीक गलियों से होता हुआ जिस्म के साथ ऐसा चिपकता गया कि अब बुर्के को भी बुर्के की ज़रूरत पड़ गई, और अब दौरे जदीद का बुर्का बेहयाई की इलामत बन गया है। तरक्की का सफ़र अभी मज़ीद जारी है, जो मुख्तसर और तंग लिबासी से निकल कर बे लिबासी की तरफ रवां दवा है। कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नज़र, आज वो रौन के बाजार नज़र आते हैं। दुनिया से बचो। इब्ने अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे भाइयों, दुनिया से बचो। ये हारूत और मारूत से भरकर जादूगर है। हारूत और मारूत तो मियाँ बीवी में जुदाई डालते थे। ये दुनिया अल्लाह पाक और बंदे के दरमियान जुदाई डालती है। दिल को मारे बगैर नूर नहीं मिलता। दिल को मारने का मतलब ये नहीं है कि अपने अंदर जीने की उमंग छोड़ दो। उसका मतलब ये है कि अपनी ख्वाहिश को दबा लो। छोड़ दो जो तुम्हें अपने रब से दूर कर दे। अपने नफ्स को अपना गुलाम बना लो, ना कि नफ्स के गुलाम बन जाओ। अपने रब के हुक्म के आगे सर झुका दो। ये है दिल को मारना, और जब तक दिल को मारकर अपने नफ्स पर काबू नहीं पाया जाता, नूर नहीं मिला करता। और जिसको नूर मिल जाए उसे फिर किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। मुस्बत सोच। जब कोई गम मिलता है तो इंसान बदल जाता है। आप अच्छाई में बदलें, बुराई में नहीं। आप दोस्त बने, दुश्मन नहीं। आप तहम्मुल रखें, चाल ना चलें। अपने लिए दुआ करें, किसी के लिए भी बददुआएं नहीं। अपनी बेहतरी की उम्मीद रखें, किसी की भी तबाही की आस नहीं। सिर्फ अपनी फलाह का सोचें, यकीन जाने कामयाब रहेंगे। लिख कर रख लें, सुकून मिलेगा। अल्लाह पाक की निशानियाँ। कभी कभी बाल बाल बच जाना, किसी मुसीबत के पड़ने से पहले वहाँ से निकल जाना, कोई राज खुलते खुलते रह जाना, कोई रास्ता निकल आना, ये सब क्या है? अल्लाह पाक की निशानियाँ। कि संभल जाओ और कभी बच ना पाना। मुसीबत आप पे आन पड़े, राज खुल जाए और सारे रास्ते मसदूद हो जाएं। ये क्या है? ये भी अल्लाह पाक की निशानी है कि अमाल के नताइज होते हैं और वो भुगतने पड़ते हैं। आबे हयात। जिंदगी और किस्मत का पता अगर जायचों, पायसों, दाद, लकीरों, सितारों से लगने लगता तो फिर अल्लाह इंसान को अक्ल ना देता, सिर्फ यही चीज़ें देकर दुनिया में उतार देता। जब मुस्तकबिल बदल नहीं सकते तो उसे जानकर क्या करेंगे? बेहतर गैब गैब ही रहे। अल्लाह पाक से उसकी खबर की बजाय उसका रहम और करम मांगना ज़्यादा बेहतर है। सबसे ज़्यादा जाहिल वो है जो गुनाह से बाखबर होते हुए भी गुनाह करे।